حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص نعمتوں سے نوازا، اپنی زندگی میں بے شمار آزمائشوں کا سامنا کیا۔ ان کی داستان ہمیں صبر، ایمان اور اللہ کی حکمت پر یقین رکھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے 12 فرزند عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سے 10 سے چھوٹے اور 1 سے بڑے تھے، جن میں ماں کی طرف سے سگا آپ کا ایک ہی بھائی تھا جس کا نام بنیامین تھا، اور وہ آپ سے چھوٹے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب سے اچھا قرار دیا، چاہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدائی کا قصہ ہو یا بھائیوں کا کنواں میں ڈالنا، زلیخا کی محبت ہو یا آپ کی تربیت سے جڑے واقعات ہی کیوں نہ ہو، پڑھنے والا مکمل پڑھے بغیر نہیں رہ پاتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ہونے والی نشانیوں سے سمجھ گئے ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان واضح ہیں۔ اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ہر وقت فکر لاحق رہتی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کی عمر کو پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک خواب سناتے ہیں۔ بابا، میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے اور 1 سورج مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ آپ سے حسد کرنا شروع کر دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں خواب سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں مزید شدت پکڑ دی گئی۔ آپ اسلام کے بھائی باپ کی محبت کی وجہ سے پہلے بھی آپ سے حسد میں مبتلا تھے۔ جو ہی آپ کی محبت میں اضافہ ہوئے تو انہوں نے حضرت یوسف کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس مقصد سے شکار کا بہانہ بنایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہیں گے، انہیں ہم سے بیڑا چھین کر لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر راضی نہ تھے، مگر ان بھائیوں کی ضد کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ساتھ بھیجنا ہی پڑا۔ دوستو، یہیں سے دنیا کی تاریخ میں وہ جدائی شروع ہوتی ہے جس کی مثالیں دنیا والوں کے پاس کم پڑے تو فرشتے میدان میں آ گئے۔ دوستو، دلوں کو تھام کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا مختصر قصہ پیش خدمت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے مارا پیٹا گیا، 7 سال کے بچے کے ہاتھ باندھ کے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کب زمین پر تیز رفتار میں اترنا پڑا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، ان میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ بھی بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے اتنی اسپیڈ سے زمین پر اترنے کا حکم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے سے پہلے تھام لوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں ایک سائڈ پر بٹھا دیا۔ آپ کے ہاتھ پاؤں جو بندھے تھے کھول دیا۔ تسلی دے کر گھر سے نکلتے وقت جو حضرت ابراہیم سے منسوب کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کے گلے میں لٹکا دیا، اسے جبرائیل نے کھول دیا، جس کے نور سے کنواں روشن ہو گیا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس گھر لوٹتے ہیں اور دور ہی سے رونا چلانا ڈھاڑے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام باہر نکلتے ہیں تو یوسف کو نہ پا کر ان سے پوچھتے ہیں، کہاں ہے میرا یوسف؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا خون لگا کرتا آپ علیہ السلام کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں، یوسف کو ہم سے بھیڑیا چھین کر لے گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو ایک جانور ذبح کر کے خون آلودہ کیا گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، وہ کیا سیانہ بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر میرے یوسف کے کرتے کو نہ پھاڑا۔ دراصل یہ لوگ کرتے پر خون لگا کر آئے مگر کرتے کو پھاڑنا بھول گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، میں تمہارے مکر حسد فریب کو سمجھ گیا، میرے پاس اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے۔ آپ کی برکت سے ہی وہ کنواں کھارے سے میٹھے پانی میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بکریاں چرانے کے بہانے روز کنویں کے اندر جھانک کر دیکھتے کہ کہیں یوسف باہر نہ آ جائے جس سے ہمارا راز فاش ہو جائے گا۔ آخر 3 دن بعد مدین سے مصر کے لیے آنے والا قافلے کے مالک زر خزائی نے پانی بھرنے کی غرض سے کنویں میں ڈول ڈالا تو آپ ڈول پکڑ کر کنویں سے باہر آ گئے۔ آپ علیہ السلام کے بھائی یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے کرتوت چھپانے کے لیے دوڑ کر تاجر کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے،
ہم اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے، اگر تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اس سے سستے داموں میں بھیجیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ اسے ہمارے علاقے سے دور لے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے اور خاموش ہی کھڑے رہے۔ قاضی نے آپ کو 20 دینار میں خریدا اور ساتھ لے گیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کی مصر کے بازاروں میں بولیاں لگنا شروع ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 13 اور 17 سال بتائی گئی۔ مصر کے بازار میں ہر شخص دوڑ لگائے کھینچا چلا آیا کہ آج مصر میں ایک خوبصورت غلام بچہ بکنے آیا ہے، جس کی خوبصورتی کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ جب عزیز مصر کے کان اس بات کو سنتے ہیں، عزیز مصر بھی اس بچے کو دیکھ کر دیوانہ ہو جاتا ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن برابر سونا، اتنی ہی مقدار میں چاندی اور مشک دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر لے گیا، اپنی بیگم زلیخا سے کہتا ہے، اس بچے کا خاص خیال رکھنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر زلیخا بھی خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ ایک دن محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور لگی گناہ کی دعوت دینے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اے زلیخا، میں ہرگز اپنے مالک کا احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ تم اللہ سے ڈرو، مجھے گناہ کی جانب راغب کرتی ہو۔ زلیخا آپ علیہ السلام کا حسن دیکھ کر بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ وہ دوڑی حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام اسے جان چھڑا کر بھاگنے لگے، اس کا آپ کے پیراہن پر آ گیا، جس پر وہ پیچھے سے پھٹ گیا۔ عین اسی وقت عزیز مصر کی دروازے پر آمد ہوئی۔ زلیخا لگی رونے دھونے، آپ کیسے غلام لے آئیں جس نے آپ کی بیوی کی عزت لوٹنا چاہیے، اسے جیل میں بند کر دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عزیز مصر، یہ صاف صاف جھوٹ بولتی ہے، اس نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی، میں جب جان چھڑا کر بھاگنے لگا۔ عزیز مصر دونوں بیان سن کر حیرت زدہ ہوتا ہے اور کہنے لگا، اے یوسف، میں کیسے یقین کروں کہ کون سچا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر کے پکوڑے میں 4 ماہ کا زلیخا کے ماموں کا بیٹا لیٹا ہے، وہ بتائے گا اللہ کے حکم سے کون جھوٹا کون سچا۔ عزیز مصر کہتا ہے، بھلا بچہ کیا بتائے گا، کون جھوٹا کون سچا؟ اتنے میں بچہ بول اٹھا، اگر یوسف کی قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو عورت سچ کہتی ہے، اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس وقت عزیز مصر بول اٹھا۔ پھر جب شوہر نے دیکھا ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ شہر کی عورتوں میں یہ بات بڑی مشہور ہوئی۔ شہر کی عورتیں کہنے لگی، اے زلیخا، تو ایک خادم پر فدا ہو گئی؟ اس کا جواب زلیخا نے کچھ اس طرح دیا، محل میں ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا، ہر عورت کے ہاتھ میں ایک چھری، ایک سیب دیا۔ جب ان عورتوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا تو وہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تاب لا کر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ آپ علیہ السلام کی انہی شہرت کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل پہنچنے پر اپنے پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں، میرے رب، یہ قید خانہ میرے لیے زلیخا اور مصر کے ان عورتوں کی مکاری سے بچنے کے لیے بہتر ہے جو مجھے گناہ کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے کہا جاتا ہے کہ آپ نے 7 یا 12 برس اسی جیل میں گزارے۔ جیل میں آپ نے توحید کے پیغام کو جاری رکھا۔ تمام قیدی آپ کے حسن و اخلاق اور آپ علیہ السلام کی رویے سے بے حد متاثر ہوئے۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، اسی دن 2 دربار کی قیدیوں کو بھی جیل بھیجا گیا، جن پر الزام یہ لگا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر پلانے کی کوشش کی۔ ان قیدیوں کو بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی رکھا گیا۔ ایک دن یہ 2 قیدی خواب دیکھتے ہیں۔ پہلا قیدی اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سناتے ہوئے کہتا ہے، میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب کو نچوڑتا ہوں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بتلائی کہ تم آزاد کر دیے جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر بادشاہ کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرا قیدی اپنا خواب سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اپنے سر پر روٹیوں کا کھارا اٹھایا ہوا ہے جس سے پرندے کھا رہے ہیں، اور جس خواب کی تعبیر کچھ اس طرح بتائی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا، تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی گئی خوابوں کی تعبیر بہت جلد ثابت ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو موبر یعنی خواب کی تعبیر بتانے والے سے مشہور ہو گیا۔
کچھ دن گزرنے کے بعد مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے بھی ایک خواب دیکھا جسے قرآن مجید کی سورہ یوسف میں اس طرح بیان فرمایا گیا: میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہے، نیز 7 خوش ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو خشک ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم اس خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی، مگر درباریوں نے اسے پریشان خواب سمجھ کر تعبیر بتانے سے معذرت کر لی۔ بادشاہ کو شراب بنا کر پلانے والا شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھا، پاس کھڑا اس معاملے کو باغور نوٹ کر رہا تھا۔ اتنے میں ساقی بول اٹھا: بادشاہ سلامت، اگر آپ اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو مجھے جیل میں موجود قیدی سے ملنے کی اجازت دینا ہوگی۔ ساقی کو اجازت دی گئی۔ ساقی بادشاہ کا قاصد بن کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور بادشاہ کا پورا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے بیان کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں: 7 برس تک مسلسل کھیتی کرو اور ان کی اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر اگلے 7 برس تک مکمل خشک سالی رہے گی۔ جب محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھا لیں گے تو اس کے بعد اگلا سال ہریالی کا ہوگا۔ چنانچہ اس خواب کی تعبیر جب بادشاہ کو بتائی گئی تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال دیا جائے، مگر یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ کر انکار فرما دیا کہ جب تک مجھ پر لگایا گئے الزام کو صاف نہیں کیا جاتا میں باہر نہیں آؤں گا۔ بادشاہ اعظم ریان بن ولید کے زلیخا کی جانب سے لگائے گئے الزام کی خود تحقیقات کی، جس پر زلیخا اپنے جرم کا اقرار کیا کہ میں نے یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہونے پر آپ علیہ السلام کو نہ صرف دربار کے معززین میں شامل کیا گیا بلکہ زمین خزانے کے انتظامی اور حفاظتی امور پر آپ کا تقرر کر دیا گیا۔ اس طرح ملک مصر کے حکمرانی آپ علیہ السلام کے اقتدار میں آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ پاک نے مصر کی سرزمین کو خزانے سے بھر دیا۔ لوگ دور سے خوراک حاصل کرنے کے لیے مصر کا رخ کرنے لگے۔ ایک دن کنعان سے آپ کے بھائی بھی گلا لینے کی غرض سے مصر کے دربار میں حاضر ہو گئے، مگر یہ لوگ اپنے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے اور چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر آپ کے بھائی آپ علیہ السلام کو نہ پہچان پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں گلا تو دے دیا اور ساتھ ہی میں فرمانے لگے: تمہارا ایک اور بھی بھائی ہے، آئندہ اسے بھی ساتھ لانا ورنہ تمہیں گلا نہیں ملے گا۔ جب آپ علیہ السلام کے بھائی گلا لے کر نکلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا: ان کی بوریوں میں کچھ نقدی بھی ڈال دو مگر انہیں پتہ نہ چلے۔ جب یہ لوگ گھر جا کر نقدی دیکھیں گے تو ضرور دوبارہ واپس آئیں گے۔ چنانچہ جب یہ بھائی واپس کنعان پہنچے تو بوریوں کے منہ کھولنے پر پتہ چلا کہ گلا کے ساتھ نقدی بھی موجود ہے۔ ان لوگوں کے دل میں دوبارہ مصر جانے کی امنگ پیدا ہو گئی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ بات یاد آ گئی جس میں انہوں نے بنیامین کو ساتھ لانے کا کہا۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے: ابا جان، اس طرح کا معاملہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر ہرگز راضی نہ ہوئے، فرمانے لگے: میں نے پہلے یوسف کے معاملے پر بھی تم لوگوں پر اعتبار کیا اور اب بنیامین کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیج سکتا۔ بہرحال بڑی منتیں سماجی کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے عہد کا حلف اٹھا کر مان ہی گئے۔ یہ لوگ دربار یوسف میں پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو مسند پر بٹھایا اور آہستہ سے ان کے کان میں کہہ دیا: میں تمہارا بھائی یوسف ہی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ایک پلان تیار کرتے ہیں۔ ان سب کی بوریوں کو خزانوں سے بھر دیا۔